अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ रूह में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। आज हम बात करने जा रहे हैं तसव्वुफ़ के मुतालिक मुस्तशरिकीन का नुक्ता नज़र क्या है। इस हवाले से अगर पहले ये समझ लिया जाए कि तसव्वुफ़ का ताल्लुक़ कुरान हदीस से किस तरह है, किस बुनियाद पर है, आया ये कुरान हदीस से माखूज़ है या कोई नई चीज़ है, तो इसको समझने के लिए चैनल पर पहले से हमारी वीडियो मौजूद है। तसव्वुफ़ क्या है उसको देख लिया जाए, और उसके साथ साथ मुस्तशरिकीन की तसव्वुफ़ से दिलचस्पी की क्या हद है, मुस्तशरिकीन तसव्वुफ़ में किस हद तक शौक़ रखते हैं, तहक़ीक़ और मुताला किस हद तक उनका तसव्वुफ़ में बढ़ा हुआ है, इसको भी समझने के लिए हमारी एक या 1.5 मिनट की वीडियो इसी चैनल पर मौजूद है, जिसमें मुस्तशरिकीन की उन कुतुब को मा मुसन्निफ़ीन के नाम के ज़िक्र किया गया है जो तसव्वुफ़ के हवाले से लिखी गई हैं। तो इन दो वीडियोज़ को अगर पहले देख लिया जाए तो हमारी आज की वीडियो को समझना और हमारी जो आज की गुफ्तगू है उसका पूरा पस मंज़र जहन में महफूज हो जाएगा। तो जैसा कि मुस्तशरिकीन की बहस, मुताला और तहक़ीक़ और तनकीद का मौजू कुरान, हदीस, इस्लामी फ़िक़्ह और तारीख़ रहा है, ऐसे ही तसव्वुफ़ भी उनकी तहक़ीक़, तनकीद और तज्ज़िया का हमेशा से मौजू रहा है। तो इस हवाले से जैसे कि कुरान, हदीस, फ़िक़्ह और तारीख़ में मुस्तशरिकीन के दो तबक़ात हमें नज़र आते हैं, जिनमें से एक तबका हमेशा से मुहक्किक और तहक़ीक़ पसंदाना रवैया रखता है और उन्होंने हमेशा से एक मुतदल बात की है, अपना मुतदल मौक़िफ़ दुनिया के सामने बयान किया है। तो तसव्वुफ़ में भी ऐसे लोग भी मौजूद थे और आज भी हैं जो तसव्वुफ़ को तहक़ीक़ी नुक्ता नज़र से देखते हैं और एतदाल पसंद अंदाज़ में उसको समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों में से बहुत से मुस्तशरिकीन मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की मसनवी को पढ़कर सैकड़ों की तादाद में मुसलमान भी हो चुके हैं, यानी उन्होंने मस्बत अंदाज़ में इस्लामी तसव्वुफ़ का मुताला किया। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की किताब मसनवी का मुताला किया तो उनको ये चीज़ मालूम हुई कि हकीकत में इस्लाम सच्ची रूहानियत का दाई है और मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की किताबों में एक रूहानियत का समंदर मौजूद है, जिससे दिल और रूह अंदर से दोबारा से ज़िंदा हो जाती है और इस्लाम हकीकी तसव्वुफ़ की तरफ दावत देता है और हकीकत में रूहानियत की तरफ इंसान की रहनुमाई करता है। ये एक मुख्तसर तबका है, जबकि बड़ा तबका वही है जो हमेशा से मुतासिबाना रवैया, शिद्दत पसंदाना तर्ज़ तहरीर और तहक़ीक़ का जो उनका मयार होता है हमेशा से जैसा कि सतही रहा है, ऐसे ही तसव्वुफ़ में भी उन्होंने बहुत सी सतही बातें बयान की हैं। तो तसव्वुफ़ के बारे में मशहूर मुस्तशरिकीन जिन्होंने तसव्वुफ़ को मौजू बहस बनाया है, उनमें सर विलियम जोन्स, उरूश बेग, डॉक्टर जॉन फ्रायर, डॉक्टर शॉर्डन, डॉक्टर प्रोफेसर निकलसन ये मशहूर हैं। तो इन लोगों ने तसव्वुफ़ को अपनी बहस का मौजू बनाया है और मौजू बनाने के बाद अपने तनकीदी नुक्ता निगाह से इस्लामी तसव्वुफ़ के बारे में एक मफरूज़ा कायम किया है। वो मफरूज़ा क्या है, इनकी आरा क्या हैं, आज हम वही बयान करने जा रहे हैं। इनमें मशहूर प्रोफेसर निकलसन हैं, उनकी तसव्वुफ़ पर दो मशहूर किताबें भी हैं। एक का नाम है स्टडीज़ इन इस्लामिक मिस्टिसिज़म और दूसरी किताब उनकी द मिस्टिस ऑफ इस्लाम। ये इनकी दो किताबें हैं। इन किताबों में उसने इस्लामी तसव्वुफ़ के बारे में बहुत सी बातें बयान की हैं, वो भी हम आगे जाके ज़िक्र कर रहे हैं। मजमूई नुक्ता नज़र जो मुस्तशरिकीन का है तसव्वुफ़ के बारे में, वो क्या है, वो ये है, सबसे पहला उनका तसव्वुर ये है कि तसव्वुफ़ की असल दीन इस्लाम नहीं है, बल्कि ये एक ख़ारजी पैदावार है जो दूसरे मज़ाहिब से मुसलमानों ने अख़ज़ की थी, इस्लाम से, कुरान हदीस से इसकी। इसी तरह उनका दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि तसव्वुफ़ बुनियादी तौर पर एक अजमी पैदावार है। और तीसरा उनका नुक्ता नज़र ये है कि तसव्वुफ़ मुसलमानों के दौरे ज़वाल की पैदावार है, यानी जब मुसलमानों को ज़वाल होना शुरू हुआ तो उन्होंने दोबारा से लोगों को इस्लाम की तरफ, रूहानियत की तरफ लाने के लिए ये एक नया गोया के ढोंग रचाया कि वो इस तरह से अल्लाह ताला को पा सकते हैं और उनके अंदर एक इस्लामी रूह को पैदा करने की कोशिश की गई। इसलिए ये एक शोबा पेश किया गया तसव्वुफ़ का। दूसरा उनका नुक्ता नज़र तसव्वुफ़ के बारे में ये है कि तसव्वुफ़ का लफ्ज़ चूँकि ईरान में एक हकूमत गुज़री है, सफ़वी हकूमत थी,
تو صفوی حکومت کے نام کے ساتھ چونکہ تصوف کے لفظ کا اشتراک ہے، اشتراک نام کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صفوی حکومت جو تھی وہ صوفیہ کی حکومت تھی، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس حکومت نے اس چیز کو رائج کیا، گویا کہ وہ صوفیہ کی حکومت تھی، انہوں نے صوفیت کو، تصوف کو، اس چیز کو متعارف کروایا تھا۔ اس سے پہلے گویا اسلام میں تصوف کا کوئی تصور نہیں ملتا۔ یہ مجموعی نقطہ نظر ہے مستشرقین کا جو وہ تصوف کے بارے میں رکھتے ہیں، یعنی تصوف کی اصل دین اسلام نہیں ہے، تصوف بنیادی طور پر ایک عجمی تصور ہے، تصوف مسلمانوں کے دور زوال کی علامت ہے، تصوف کا لفظ صفوی حکومت سے مشترک ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ صفوی حکومت کی پیداوار ہے۔ یہ مجموعی نقطہ نظر تھا۔ اس کے بعد پروفیسر نکلسن کی جیسا کہ تصوف پر 2 مشہور کتابیں ہیں، ان کا کام تصوف پر بہت زیادہ بڑا ہوا ہے، تو وہ تصوف کے بارے میں ایک نیا تصور اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے لکھا ہے کہ تصوف جو ہے وہ مسیحیت سے تشکیل پایا ہے، یعنی قرآن حدیث میں، اسلام میں تصوف کے حوالے سے کوئی رہنمائی نہیں ملتی، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ مسیحیت سے تشکیل پایا ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ کہتا ہے کہ تصوف میں جو کم بولنے کی خصوصیت ہے وہ عیسائی راہبوں سے لی گئی ہے۔ نمبر 3، ذکر الہی کی خصوصیت مسلم صوفیہ نے عیسائیت سے مستعار لی ہے۔ نمبر 4، زہد عیسائیت کے تصور رہبانیت سے ماخوذ ہے۔ نمبر 5، محبت الہی عیسائی تعلیمات کا حصہ ہے۔ نمبر 6، تصوف میں خوف و رجا کا تصور بھی عیسائیت سے ماخوذ ہے۔ نمبر 7، اسلامی تصوف جدید افلاطونیت کا آئینہ دار ہے۔ اس حوالے سے وہ لکھتا ہے کہ یہ جو انہوں نے 7ویں نمبر پر جو بات کہی ہے کہ اسلامی تصوف جدید افلاطونیت کا آئینہ دار ہے، اس پر وہ دلیلیں دیتا ہے۔ پہلی دلیل وہ یہ دیتا ہے کہ وجد کا جو تصور ہے اسلامی تصوف میں، وہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے صوفی گزرے ہیں، انہوں نے متعارف کروایا ہے، یعنی یہ پہلے سے نہیں تھا، انہوں نے ایک بدعت گویا کہ ایجاد کی اور ایک وجد کا تصور اسلام میں متعارف کروا دیا۔ اور نمبر 2 وہ کہتا ہے کہ یونانی فلسفہ کی جو تعلیمات اسلامی تصوف میں آئی ہیں، یہ حضرت معروف کرخی نے داخل کی ہیں۔ گویا وہ کہتا ہے کہ یہ یونانی فلسفہ سے ماخوذ ہے، اور ان تعلیمات کو حضرت معروف کرخی نے، جو کہ مشہور صوفی تھے، انہوں نے اسلام میں داخل کیا اور ان کو تصوف کا نام دے دیا۔ اور تیسرے نمبر پر وہ کہتا ہے کہ اسلامی تصوف میں بدھ مت کی خصوصیات بھی ہیں، اور ان خصوصیات کو حضرت ابراہیم بن ادھم نے داخل کیا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر وہ کہتا ہے کہ اسلامی تصوف میں ہندی فلسفے کی بہت سی باتیں پائی جاتی ہیں، ہندی فلسفے سے اسلامی تصوف بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندی فلسفے سے متاثر ہو کر تصور فنا کو اسلامی تصوف میں شامل کیا تھا۔ یہ ان کا نقطہ نظر ہے پروفیسر نکلسن کا تصوف کے بارے میں، کہ تصوف جو ہے جدید افلاطونیت کا آئینہ دار ہے، اور وہ کیسے ہے وہ اس نے بیان کیا کہ فلاں عمل کو، تصور فنا کو فلاں صوفی نے لیا، اس تصور کو فلاں صوفی نے لیا، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا کا سارا اس کے نقطہ نظر کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ تصوف سارا کا سارا یونانی تعلیمات، بدھ مت، ہندو فلسفے اور عیسائیت سے ماخوذ ہے، گویا کہ اسلام میں، قرآن حدیث میں تصوف کا کوئی تصور نہیں ملتا۔ اس کے بعد ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ تصوف کے بارے میں یہ جو متعصبانہ رویہ ہے مستشرقین کا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں تعصب رکھتے ہیں اس حوالے سے؟ تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے اندر ایک تعصب ہے، جیسا کہ دیگر علوم و فنون میں ایک تعصب ان کے اندر پایا جاتا ہے، ایسے ہی اس حوالے سے بھی ایک تعصب ہے۔ وہ روحانیت کو اور للہیت کو، اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کو گویا کہ بس عیسائیت کی ہی معراج سمجھتے ہیں، اور جس کا حصول کا واحد طریقہ رہبانیت ہے، جبکہ اسلام رہبانیت کی کھلے الفاظ سے انکار کرتا ہے۔ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری عیسائی تعلیمات ہی مسلمانوں نے وہاں سے اخذ کی ہیں۔ تو غلط فہمی کا یہ پہلا سبب ہے کہ شدت، تعصب کی وجہ سے وہ لوگ یہ ساری باتیں کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسرا سبب یہ ہے کہ غیر مسلم محققین کی اصل اسلامی ماخذ تک عدم رسائی،
یعنی ان کو جو اصل ماخذ ہیں وہاں تک رسائی نہیں ہوئی، یا وہ اپنی کم علمی کی بنیاد پر وہاں تک نہیں پہنچ سکے، اس لیے بھی ان کو یہ مغالطہ لگا کہ اسلامی تصوف دوسرے مذاہب کی تعلیمات سے ماخوذ ہے۔ اور نمبر 3 ہے یورپی محققین کا ایرانی ماخذ پر انحصار کرنا، یعنی جو ایرانی ماخذ ہیں ان کی بنیاد کا، تحقیق کا تمام تر انحصار ان ماخذ پر ہے، اور وہ ماخذ ظاہر ہے کہ ان کے اندر دوسرے اثرات پائے جاتے ہیں، ایرانی فلسفے کے، یونانی فلسفے کے۔ اسی کو پڑھ کر انہوں نے سمجھا کہ اسلام کا جو حقیقی تصوف ہے وہ انہی ماخذ کی بنیاد پر گویا کہ لیا گیا ہے۔ اور تیسری وجہ ان کی یہ بھی ہے تصوف کے بارے میں شدت رکھنے کی کہ مغربی مفکرین کے ذہنوں پر صلیبی جنگوں کے اثرات ابھی تک بھی موجود ہیں، یعنی وہی اثرات چل رہے ہیں جو صلیبی جنگوں کے دوران ان راہبوں نے اپنے عیسائی لوگوں کو، فوجیوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کے لیے جو طرح طرح کے الزامات اور اعتراضات گھڑے تھے، انہی الزامات اور اعتراضات کی چھاپ ابھی تک ان کے ذہنوں پر موجود ہے۔ اسی وجہ سے وہ اسلامی تصوف کو دوسرے مذاہب سے ماخذ ایک نئی ملغوبہ قرار دیتے ہیں۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ یورپی محققین نے نہ صرف تصوف بلکہ اسلامی تعلیمات کو بھی غلط تعبیر پیش کی ہے۔ یہ وہی بات ہے شدت والی۔ اور اسی طرح جیسا کہ دوسرے علوم ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، اسلامی تاریخ ہے، اس حوالے سے مستشرقین نے اسلامی تصوف، اسلام کے نقطہ نظر کو بگاڑ کر اور اس کی شکل کو بگاڑ کر ایک بھیانک تصویر بنا کر پیش کیا ہے۔ وہی سوچ تصوف کے بارے میں بھی کار فرما ہے، یہ بھی گویا کہ ایک شدت ہی کا پہلو ہے۔ تو اس وجہ سے بھی وہ تصوف کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں گھڑتے ہیں۔ تو یہ تصوف کا مختصر سا تعارف تھا کہ مستشرقین تصوف کے بارے میں کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ آپ حضرات مزید ویڈیوز سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔